اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کے خطبہ نمبر 85 کا دوسرا حصہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بٹور لیا ہے اور لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے، بڑے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے میں شبہات میں توقف کرتا ہوں، حالانکہ انہی شبہات میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں۔ جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہیں انہیں بھی جگہ دو اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ اے لوگو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بیگانہ و نا آشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو اسے معذور سمجھو، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت کو تم میں نہیں رکھا؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے پہنائے، اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا، اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ جس چیز کی گمراہیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں، اس میں اپنی رائے کو کار فرما نہ کرو۔ اسی خطبے کا ایک جز بنی امیہ کے متعلق ہے، یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگیں گے کہ بس اب دنیا بنی امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشتی رہے گی اور انہی کے اپنے صاف چشمہ پر سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی، اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پشت پر ان کا تعزیانہ ہمیشہ رہے گا۔ جو یہ خیال کرے گا غلط خیال کرے گا، بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے چند شہد کے قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر تک وہ چوسیں گے اور پھر سارے کا سارا تھوک دیں گے۔